ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ، علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ، دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس طرح میں درود و سلام پڑھوں آپ بھی میرے پیچھے دہراتے جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز اور قادری اسٹوڈیو میں موجود آڈینس، نعتوں کے رنگ سیزن 2 شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا اس پروگرام میں آج کے اس ایپیسوڈ میں سواگت ہے۔ الحمدللہ نعتوں کے رنگ سیزن 2 جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، یہ بھی ایپیسوڈ وائز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے سے پچھلا ایپیسوڈ الحمدللہ ہم نے دیکھا بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا، اس کے بعد والا ایپیسوڈ بھی، اور آج بھی ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بڑا ہی دھماکے دار اور تگڑا مقابلہ دونوں ٹیمز کے درمیان ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہماری آج کی ٹیم کے بارے میں انٹروڈکشن دوں،
میں چاہوں گا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس بتا دوں. تو جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے, ہم آپ کو سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہونے والے سیگمنٹس دکھا دیتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے آج جو سیگمنٹس ہونے والے ہیں ہم ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. جی اسکرین پہ سیگمنٹس آپ کے سامنے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے اشعار بازی, دوسرا سیگمنٹ ہے بیک ٹو بیک, تیسرا سیگمنٹ ہے تلاش کیجئے, چوتھا سیگمنٹ ہے تلمیح, پانچواں سیگمنٹ ہے مزار اور اشعار, اور آخری سیگمنٹ ہے سوچ سمجھ کر. انشاءاللہ آج بھی دو ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہوگا. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو پچھلا ایپیسوڈ ہوا تھا, جو پچھلا مقابلہ ویڈنسڈے کو ہم نے دیکھا تھا, یہ مقابلہ ہوا تھا ٹیم موڑاسا بی اور ٹیم ممبئی کے درمیان. بڑا ہی شاندار یہ پرفارمنس تھا اور بہت سارے اس کے اندر ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئے, بہت سارے سرپرائزز دیکھنے کو ملے. کیا ہوا اس پروگرام میں, کس طریقے سے وہ پروگرام چلا ہے اور کس طریقے سے ساری گھٹنائیں گھٹی ہیں, یہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہائی لائٹس کے تھرو بتائیں گے. تو آئیے آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ تھا ویڈنسڈے کا, موڑاسا بی ورسس ممبئی کی ہائی لائٹس دکھاتے ہیں. متے جگا رہا ہوں میں, نعت گنگنا رہا ہوں میں. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. لاسٹ 5 سیکنڈز, 3 پوائنٹس کا ڈفرنس ہو گیا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آگے کور ہو جائیں گے. بھائی طلبہ کرام کے حوصلے بڑے بلند ہیں ماشاءاللہ. پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ. اب ان سے متعلق شعر سنانا ہے. علوم دین کا نغمہ ظفر الدین بہاری, رضا کی آنکھ کا تارا بہاری ظفر الدین. چھوٹی مسٹیک ہو رہی ہے, پھر سے ایک بار اور ٹرائی کر لیں. بڑی مسٹیک ہے, آپ جو بتا رہے ہیں وہ مسٹیک چھوٹی نہیں ہے. علوم دین کا شجرہ بہاری ظفر الدین. شعر میں پھر سے سنا رہا ہوں. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی. 5 سیکنڈ. مل گیا. ماشاءاللہ. چلیے بھائی 2 سیکنڈ بچے تھے اور 2 سیکنڈ سے پہلے آپ نے پیج نمبر بتا. سوال ہے آخری, پہلا مصرع سنا. میرے اس بار ممبئی والوں نے بزر دبایا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بزر دبانے کے بعد پچھتا رہے. اب آپ کے سامنے اسکرین پر ہوگا نتیجہ. موڑاسا والے ماشاءاللہ 1 پوائنٹ سے جیت حاصل کی انہوں نے. امید ہے ابھی موڑاسا جامعۃ المدینہ میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا, تو میں حضرت مفتی وسیم صاحب اور سرفراز صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بلال مدنی صاحب اور مولانا ذاکر صاحب. ماشاءاللہ حضرت نے خوب دعاؤں سے نوازا تھا. الحمدللہ ساری برکتیں, اور حضرت سب بیٹھے جو سامنے ان کا کرم ہے اور کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا ہی دھماکے دار یہ ہمارا ایپیسوڈ رہا ہے, اور آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا شاندار ہونے والا ہے, کیونکہ آج جو 2 ٹیمز ہیں وہ اپنے اپنے اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہیں. میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ گجرات سے اب تک 3 ٹیموں نے حصہ لیا ہے. ایک تھی موڑاسا ٹیم اے اور موڑاسا ٹیم بی, جو دونوں ہی ٹیموں نے اپنی جگہ کوارٹر فائنل میں بنا لی ہے. تیسری ٹیم جو گجرات سے حصہ لی ہے اس بار اس سیزن میں, وہ ہے احمد آباد ٹیم اے. اس کی بھی جگہ جو ہے وہ ریزرو ہو چکی ہے کوارٹر فائنل میں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گجرات کی تینوں ٹیمز اپنی جگہ کوارٹر فائنل میں بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. دوسری طرف ہے مہاراشٹر کی تینوں بھی ٹیمز کوارٹر فائنل میں نہیں پہنچ پائی. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوارٹر فائنل تک اب تک مہاراشٹر والوں کی پہنچ نہیں ہو سکی. تینوں بھی مہاراشٹر کی ٹیم کوارٹر فائنل سے, اس مقابلے سے بلکہ اس سیزن سے باہر ہو چکی ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھی ایک طرف گجرات کی ٹیم ہے تو دوسری طرف مہاراشٹر کی ٹیم. آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ صرف 2 شہروں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے بلکہ 2 اسٹیٹس کے درمیان مقابلہ ہے. تو آج ہمارے ساتھ میں ہے ٹیم احمد آباد, ٹیم بھیونڈی جو کہ مہاراشٹر کی نمائندگی کر رہی ہے, اور دوسری طرف ہے ٹیم احمد آباد بی جو کہ گجرات کی نمائندگی کر رہی ہے. دیکھنا ہوگا کہ جو ایک روایت چل پڑی ہے جیتنے کی, جو ایک انداز گجرات والوں نے سیٹ کیا ہے, جو ایک بینچ مارک گجرات والوں نے سیٹ کیا ہے, کیا احمد آباد ٹیم بی اس بینچ مارک کو اچیو کر پاتی ہے یا نہیں. اور دوسری طرف ہے مہاراشٹر سے بھیونڈی. مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے بھیونڈی تھانے کے قریب. اس ٹیم سے ہم امید کرتے ہیں کہ اب تک کوئی بھی مہاراشٹر کی ٹیم
یہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کی ہے تو آج دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اپنی پچھلی ٹیموں کی طرح، اپنے اسٹیٹ کی تینوں ٹیموں کی طرح یہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کیا ان کا بھی سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے، یا یہ پروف کر کے بتاتے ہیں کہ مہاراشٹر والے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ تو آج مقابلہ ہے، آج ٹکر ہے دو اسٹیٹس کے درمیان، گجرات اور مہاراشٹر۔ تو آئیے سب سے پہلے ان دونوں ٹیمز کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے کنٹیسٹنٹ کون ہیں، ان کے نام بھی معلوم کرتے ہیں اور ان سے کچھ بات چیت بھی کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے بھیونڈی والے، جی اپنا نام بتائیں اور آپ کیا کرتے ہیں بھی بتائیے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum Firstly, I would like to thanks FGN channel that they have invited me in this session. My name is Shah Arshad Ali and I basically belongs from Bhiwandi city. MashaAllah, just to inform you that this is the Urdu channel, so try to speak in Urdu. Okay, Inshallah. میرا نام ارشد علی ہے and about my passion تو میں ایز اے فارماسسٹ ہوں. MashaAllah. میں میڈیکل پہ ایز اے میری خود کی میڈیکل بھی ہے اور ایز اے میں جاب بھی کرتا ہوں کیا بات ہے، نعت شریف بھی پڑھتے ہیں آپ، الحمدللہ. نعت خواہ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ، جی کیا بات ہے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد حنیف اتاری، ممرہ کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا گروسری کا بزنس ہے. گروسری کا بزنس ہے، جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام معراج اتاری ہے اور میں بھیونڈی سے تعلق رکھتا ہوں اور جی ایس بی صوبے پر تھانہ ڈسٹرکٹ پر خدمت ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تھی ٹیم بھیونڈی۔ آئیے جانتے ہیں احمد آباد سے جو ٹیم بھی آئی ہے، یہاں سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے؟ جی جی میرا نام رئیس الدین اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء احمد آباد دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ۔ جی میرا نام اصغر علی اتاری مدنی ہے. میں الحمدللہ امامت کی فرائض سر انجام دیتا ہوں. مسجد کے امام ہیں آپ؟ جی، کس الحمدللہ. مسجد کے؟ واقعانیر کے قریب ایک مسجد ہے کوٹھی میں، وہاں پر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرا نام انضمام اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء احمد آباد کے درجہ دور الحدیث شریف کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ، دونوں ہی ٹیمز کا انٹروڈکشن ہم معلوم کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک طرف جو ہماری بھیونڈی کی ٹیم ہے، اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آئی ہے کہ اس بار بھیونڈی کی ٹیم کو جتانا ہے، مہاراشٹر والوں کی لاج رکھنی ہے، اور دوسری طرف ایکسپیکٹیشن یہاں بھی سیٹ ہو چکی ہے جناب۔ گجرات کی کوئی بھی ٹیم ابھی تک ہاری نہیں ہے، تو احمد آباد نے کب پیچھے رہنا ہے؟ تو دونوں ہی ٹیم امید، جذبے اور امنگ کے ساتھ آئی ہے کہ انشاءاللہ آج کا پروگرام، آج کا ایپیسوڈ، آج کا مقابلہ اپنے نام کرنا ہے۔ دیکھ کر چہرے تو بتا ہی رہے کہ ماشاءاللہ بڑا دم خم ہے، بٹ پرفارمنس دیکھیں گے، ان کا انداز دیکھیں گے، ان کا جواب دینے کا ڈھنگ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہے پروگرام نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے کیا؟ اشعار بازی۔ جی اشعار بازی پروگرام، اشعار بازی سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا، اس کے اختتام پر جو حرف آئے گا اس حرف سے ٹیم بھیونڈی والے انشاءاللہ شعر سنائیں گے، بھیونڈی والے جہاں اینڈ کریں گے وہاں سے پھر احمد آباد والوں کو جو ہے وہ شروع کرنا ہوگا۔ اس طرح دونوں ٹیمز کے درمیان کیا ہوگی؟ اشعار بازی ہوگی۔ جی ہاں، نعتوں کی، اشعار کی تکرار ہوگی انشاءاللہ۔ تو بڑا ہی پیارا اور انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بریلینٹ ٹیمز اب تک آئی ہے نا، جنہوں نے بازی مار لی ہے، جنہوں نے جیت حاصل کی ہے، ان کا انداز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ پچھلے سیزن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نہ صرف شعر سناتے ہیں، بلکہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو ایسا حرف دے کہ وہ شعر سنا ہی نہ سکے۔ جناب اسی کو مقابلہ کہتے ہیں نا۔ اب پتہ نہیں ان دونوں ٹیمز کی کیا تیاری ہے، بٹ امید کرتے ہیں کہ اس سیگمنٹ سے ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ آج کا یہ ایک دم ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور ہمیں سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ جذبہ، جنون دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ دونوں سے عرض ہے کہ طرز میں نہ سنائیں، طرز میں آپ سنائیں گے تو سامنے والی ٹیم کو زیادہ سوچنے کا موقع مل جائے گا، اس لیے تکرار ہو، جلدی ہو، ٹھیک ہے؟ شروع کریں؟ تیار ہیں؟ جی منچ سج چکا ہے، دونوں ٹیمز کے پاس مائک لگ چکا ہے، آڈینس بھی ریڈی ہے، ناظرین آپ بھی ریڈی ہو جائیے، کیونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج کا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے اشعار بازی۔ جی تو پہلا شعر میں آپ کو سناتا ہوں، میں طرز میں سنا دیتا ہوں، آپ نے طرز میں نہیں پڑھنا ہے۔
جی یہ شعر جو میں پڑھوں گا اس کے اختتام پہ جو حرف آئے گا ٹیم بھیونڈی انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں. جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو. واو سے سنانا ہے. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. بیٹا آخر میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے، دیکھیے. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. جی ان کا شعر درست ہے. جی پھر سے سنائیے. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. اللہ اس سے نہیں، شعر میں مسٹیک ہو رہی ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم یہ اچھا بنایا، کیا آپ نے. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تیرا آستہ بتایا. الف سے شعر سنانا ہے. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. یا غوث مشکل حرف دے دیا ہے جناب. سے سنائیں گے بھیونڈی والے. ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، ثنا مقصود ہے عرض غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث. یا غوث آپ کو بھی دے دیا ہے سے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے، تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی، کیا کیسے قافیے تھے. کیسے قافیے تھے. بال از ان دا کورٹ آف یا بھیونڈی. یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ. محفوظ زوئیں سے سنانا ہے. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. آڈینس آپ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ کرے اللہ پاک کا ذکر. جی یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہوں رکھو قدم غوث اعظم. قدم غوث اعظم. میم سے شعر سنائیں گے احمد آباد والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. یہ سے شعر سنانا ہے یہ بھیونڈی چشتی کو. یہ سہر وردی یہ نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. کیا بات ہے. سے ثنا سنائیں گے. منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری، سخن سنجو سخن مر سخن کے نقطہ دا تم ہو. تم ہو. واو سے سنانا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جہان ہے. یہ سے شعر سنانا ہے. حشت خلد آئے وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن بسر جہاں. یہ سے شعر سنانا ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو. واو. باہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا تیرا، کب نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے والا تیرا. الف. اللہ طوبہ لکم ہے وہ کہ جن کا شبانہ روز ورد دل ہے یا غوث. سے سنائیں گے. پڑھ دیا سنا ہے سرکار. ثم سلسلہ جاری الرضا ہے عن اشعار ابی بازی بکر کا. وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرمی. کرمی. یہ سے شعر سنائیں گے. میم ہے کرمی. میم سے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تقاضا کرنا. الف. اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. دال سے شعر سنائیں گے احمد آباد والے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. جی جناب کافی اشعار سنا دیے گئے ہیں. میرے خیال سے جتنی مرتبہ ہمارا فارمیٹ ہمیں بتاتا ہے سنانا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے ماشاءاللہ اس بار اشعار بازی ہو چکی ہے. سننے میں اتنا بڑا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پڑھتے ہی جائے اور ہم سنتے ہی جائے. جی جناب تو ماشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ پورا ہو چکا ہے. کوئی غلطی نہیں کی ہے جناب. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. یہ ایف جی این چینل کی مجلس کے بھی کیا کہنے، کتنے ہی شعر سنا دو یہ آپ کو 12 پوائنٹ سے زیادہ نہیں دیں گے. جی 6 سے زیادہ شعر سنائے نا ماشاءاللہ، بٹ دیے ہے ہر شعر کے بدلے میں 2 پوائنٹس، بٹ صرف 6 اشعار کے لیے. اس کے ایکسیس میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے لطف اندوزی کا سبب بنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا سما باندھ دیا ہے دونوں طرف کے نعت خوانوں نے اور آج کی آڈینس نے. بڑا ہی شاندار آج کا یہ ایپیسوڈ ہونے والا ہے. دونوں ٹیم نے اپنے پہلے ہی سیگمنٹ سے اپنے پرفارمنس سے بتا دیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. جی
بھیونڈی والے کسی سے کم نہیں ہیں اور احمدآباد ٹیم بی والے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. جی ہاں. تو چلیے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ بیک ٹو بیک. جی سیکنڈ سیگمنٹ بیک ٹو بیک. الحمدللہ یہ ایسا سیگمنٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کی اشعار کا جو کلیکشن ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی رفتار پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. سمجھ لے کہ آپ کا اشعار کلیکشن اور آپ کے مائنڈ کی سپیڈ یہ دونوں کی پرتیکشا اس میں جو ہے وہ پریکشا ہو رہی ہے. دونوں چیز جانچی جاتی ہے. آپ کو جو ہے وہ میں ایک ورڈ دیتا ہوں, آپ وہ دونوں ورڈ اس ورڈ کے مطابق آپ نے اشعار سنانے ہوتے ہیں اور وہ شعر جب آپ کمپلیٹ کریں گے اینڈ کریں گے تو ٹیم بی والے پھر جو ہے وہ اس کو سنائیں گے. اس طرح دونوں کے بیچ میں اس میں بھی اشعار بازی ہوں گی, اس میں بھی جو ہے وہ اشعار کی تکرار ہوگی اور جو زیادہ اشعار سنائے گا اس کو پوائنٹس ملیں گے, جو کم سنائے گا اس کو پوائنٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے بیک ٹو بیک. جی تو آئیے سب سے پہلا لفظ کیا ہے ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں. دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ. جی ایسے اشعار سنانے ہیں کہ جس میں لفظ دین آتا ہو. کس سے شروع کیا جائے؟ احمدآباد والوں سے شروع کرتے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. دین آیا اس میں بیٹا؟ دین نہیں ہے, دین دین. اے دین حق رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. جی ماشاء اللہ. وہ مجدد دین و ملت کا واقعہ بات اعلیٰ حضرت کی. جی کرمد ہے اہل دوحل رضا پڑ اس بلا میں, میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. کیا بات ہے. سید سلطان, سید سلطان, سید کونین سلطان جہاں ذل یزدہ شاہدی عرش آستہ, عالم دین صاحب تقوی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. دین و دنیا کی مجھے برکات دے, برکات سے عشق حق دے, عشق انتما کے واسطے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا, دین و ایما علم و عرفا آمنا. کیا بات. شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دی است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نداد در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. دین دین و دنیا میں انہی سے کام ہے, شافی محشر انہی کا نام ہے. ماشاء اللہ. دشمنان دین کو کر دو تباہ, عرض تم سے حیدر کرار ہے. کیا بات. دین و دنیا کے مجھے برکات برکات سے, عشق حق دے انتما کے واسطے. ماشاء اللہ. جی یہ ہو چکا ہے, پھر سے سنائیں. اے کاش مبلغ میں بنو دین یہ شعر, ایک منٹ, یہ شعر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریپیٹ دوسرا سنا رہے, سنائیں. اے کاش مبلغ میں بنو دین مبی کا, سرکار کرم اسپہ حسان مدینہ. ماشاء اللہ. جی جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ماشاء اللہ جناب, یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. اشعار کا کلیکشن ہی کلیکشن ہے ان کے پاس, بے شمار اشعار انہوں نے جمع کر رکھے ہیں. الحمدللہ یہ والے لفظ کے مطابق تو دونوں ہی ٹیم نے بڑے ہی دمدار انداز میں اور بڑے ہی اسٹرانگ انداز میں اشعار سنا دیے ہیں اور کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں ہی ٹیمز کو ہم 3-3 پوائنٹس دے دیں گے. 3-3 پوائنٹس دیں گے, 5-5 پوائنٹس دیں گے, 5-5 پوائنٹس دیں گے جناب. ماشاءاللہ. تو دونوں ہی ٹیم کو دے دیے جاتے ہیں 5-5 پوائنٹس. تو پہلا لفظ ہو چکا ہے. آئیے چلتے ہیں دوسرے لفظ کی جانب, دیکھتے ہیں کون سا ہے دوسرا لفظ. جی دکھایا جائے. دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ. غم سے اشعار سنانے ہیں, غم نہیں کرنا ہے, نہ غم کا موقع دینا ہے اپنی ٹیم کو. جی غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کیا بات ہے. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا. غم زدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ماشاء اللہ. غم ہو گئے بے شمار آقا, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدائے دو جہاں کے تاجدار. ماشاء اللہ. گنگھور گھٹائیں غم کی چھائیں, اے شمع جمال مصطفی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. رضا قسمت چمک اٹھے شمع جمال مصطفی. غم کہاں گیا؟
اس کلام کے اشعار نہیں سنانا ہے, ایسے شعر سنانا ہے جس میں غم آتا ہے. جی ٹائمر چلا ہے جناب. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ بے کیا قصوں یہ کا شعر ہو سہارا چکا ہمارا ہے؟ نبی. جی یہ شعر ہو چکا ہے. ٹائمر چل رہا ہے, کتنا ٹائم باقی ہے؟ صدقہ شہزادی کا صدقہ شہزادی صدقہ شہزاد یہ کونین کا اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو. جی جی ٹائم اپ ہو چکا ہے, ٹائم اپ ہو چکا ہے, ٹائم اپ ہو چکا ہے جناب, ٹائم اپ ہو چکا ہے. اور بھیونڈی والوں نے ٹیم نہیں سنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس بار بھیونڈی والوں سے مسٹیک ہوئی. شروع کہاں سے کیے تھے ہم نے؟ کس سے شروع کیے تھے؟ آپ ہی سے شروع کیے تھے. ایک بار آپ اور سنا دیجئے تو آپ کا زائد ہو جائے گا. جی جلدی سنا دیجئے. تاریخ ہے رات غم زدوں کی اے شمع جمال مصطفی. یہ ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا. جی یہ شعر نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ احمد آباد ٹیم بی نے زیادہ اشعار سنائے جس میں لفظ غم آتا ہے, اور بھیونڈی والوں نے مسٹیک کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیگمنٹ 2 میں یہ اس سیزن کی پہلی مسٹیک ہے. اس سے پہلے کسی بھی ٹیم نے جو ہے وہ اس میں مسٹیک نہیں کی تھی. یہ بھیونڈی والوں کے لیے جو ہے وہ انوکھا اچھوتا جو ہے وہ ان کا کارنامہ کہ سیگمنٹ بی میں انہوں نے غلطی کر دی ہے جناب. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جو 5 پوائنٹس مل سکتے تھے وہ آپ کو نہیں دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ احمد آباد والوں کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس, اور جناب یہاں سے 5 پوائنٹس کا فاصلہ ہو چکا ہے, 5 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہو چکا ہے, جو کہ بہت ہیوج ہے, بہت بڑا ہے. دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بھیونڈی ٹیم اس کو کور کرتی ہے. کور کریں گے انشاءاللہ. ویسے یہ سیگمنٹ باقی ہے, ایک لفظ اور دیا جائے گا. جی ایک لفظ جو آخری بچہ ہے پلیز دکھا دیا جائے. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ. جی یوسف لفظ آنا چاہیے اشعار میں. کس سے شروع کریں؟ آپ سے شروع کیا تھا, آپ سے شروع کیا تھا, اب آپ سے کریں گے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا بات ہے. جمال یوسف پر ایک زلیخا ناز کرتی تھی, محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حسن یوسف ہو گیا, آپ نے ہی سنایا تھا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ماشاءاللہ. تو نے ہی تو مصر میں یوسف کو یوسف کر دیا, تو ہی تو یعقوب کی آنکھوں کا تارا ہو گیا. حسن یوسف پر زلیخا مٹ گئی, آپ پر اللہ پیارا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن یوسف کرے زلیخائی. اچھا یہ آپ نے پڑھ دیا, یہ پڑھ دیا نا. نہیں آپ کچھ دوسرا پڑھ رہے ہیں. حسن یوسف کرے زلیخائی, خواب میں دیکھ کے جمال حضور. جی یہ شعر درست ہے. جی درست ہے. جی کیوں دید کے مشتاق نہ حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا بات ہے. دلوں کی جان لطف صباحت یوسف, مگر ہوا ہے نہ ہوگا جواب حسن ملی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی احمد آباد. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, آنچیں خوباں ہما دارن تو تنہا داری. شعر درست ہے. جی شعر درست ہے. حسن یوسف پہ نہیں کچھ حسن یوسف دم عیسیٰ پہ نہیں کچھ موقوف, جس نے جو پایا ہے بدولت ان کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہو گیا, 4 ہو گئے. جی بتا رہے 4 ہو گیا ہے. جی جناب دونوں ٹیم نے 4 مرتبہ سنا دیا ہے. اس کا مطلب اس مرتبہ جو ہے وہ بھیونڈی والوں سے بھی مسٹیک نہیں ہوئی ہے, اور احمد آباد والے تو اب تک مسٹیک کیے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والے لفظ کو دونوں ہی ٹیم نے برابر اشعار سنا کے اپنے نام کر لیے ہیں 5 پوائنٹس. تو ماشاءاللہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ, معلوم کرتے ہیں کہ سکور کیا ہوا ہے. جی دکھایا جائے. جی ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھیونڈی کا سکور ہے 22 اور احمد آباد بی کا سکور ہے 27, یعنی 5 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو گیا ہے. 5 پوائنٹ کا ڈیفرنس بہت بڑا ہے. ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ پہلے ایپیسوڈ میں ایک ٹیم نے, کانپور نے جو ہے وہ 2 مرتبہ جواب نہیں دیا, 5 پوائنٹس ان کے کم ہوئے, 10 پوائنٹس کے ڈیفرنس کو پھر وہ کور ہی نہیں کر سکے, آخر تک بھی وہ اس کو کور نہیں کر سکے. بٹ امید کرتے ہیں کہ بھیونڈی والے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہے کر لیں گے انشاءاللہ. کیا فیلنگ ہے آج کے پروگرام کے تعلق سے, بتائے کچھ.
जीतना है या महाराष्ट्र को जो है वो नहीं हमको कोई हाजत नहीं, हम प्री क्वार्टर फाइनल तक ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश है कि जीतेंगे। या गुजरात वालों को मौका देना है कि क्वार्टर फाइनल आपके नाम? नहीं नहीं, पिछली बार भी हमारे महाराष्ट्र स्टेट को ही विनर मिला था। हाँ, सीजन 1 में तो विनर जो है वो महाराष्ट्र वाले बने थे, थाने वाले। अब भिवंडी वाले कुछ अनोखा करके दिखाए ना इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह जो है वो ऑडियंस में पिछली बार बैठे हुए थे, राइट जी। महराज भाई ये ऑडियंस में से थे और टीम थाने को सपोर्ट कर रहे थे, आपके इस्लामी भाई थे सारे माशाल्लाह। तो जवाब आज जब ऑडियंस में से इनसे पूछे जाते थे तो अशार भी बहुत जबरदस्त सुना रहे थे। आज जो है वो टीम बनकर ही आए हैं, कंटेस्टेंट बनकर आए हैं और आज दिख रहा है कि माशाल्लाह भरपूर तैयारी भी है। अगरचे 5 पॉइंट्स लूज हो गए इनके, बट फिर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, पिछली बार आपके दोस्तों ने, थाने वालों ने जो है वो विनिंग पोजीशन हासिल की थी, आप इस बार कुछ उनकी जगह, उनकी कमी पूरी करेंगे? कोशिश पूरी रहेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, है कोशिश है इंशाल्लाह। हनीफ भाई आप खामोश शहजादा बने हुए हैं, कुछ आप भी फरमाएं। बात दरअसल ये है जी। कि पहले ही मतलब सबकी नज़र हमारी भिवंडी टीम पर ही है। अच्छा, और किसकी दुआएं- नजर आप पर है? जैसे कि पिछली टीम में से जितने भी सारे फारिग हो चुके हैं यहाँ से, जी तो जी सब लोगों ने पहले से ही कहा है कि आप लोग की नज़र, तो इस वजह से थोड़ी घबराहट वैसी फील हो रही है। जी, जब लेकिन ज्यादा अल्लाह मालिक है, एक्सपेक्टेशंस, हाँ अल्लाह जो चाहेगा वही होगा इंशाल्लाह। जी जी जी, जब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आती है ना लोगों की तरफ से, तो तब जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिवली ले कि आज जो है वो आपसे कितनों को उम्मीद होगी। नागपुर टीम बाहर हो चुकी है, ठीक है, और कौन सी टीम बाहर हो गई है? थाने टीम बाहर हो गई, मुंबई टीम बाहर हो गई। तो आज तो जो है वो ये सारे लोग आपको ही सपोर्ट कर रहे होंगे, मुंबई वाले, नागपुर वाले, यानी मैं तो कहता हूं कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो भिवंडी वालों को सपोर्ट करे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम गुजरात वालों से। जी, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। माशाल्लाह, गुजरात वाले तो मदीने के दीवाने हैं माशाल्लाह। इनसे पूछो कि यहाँ क्यों आए हैं तो कहते हैं हम यहाँ आए मदीने जाने के लिए। माशाल्लाह, कोशिश यही है, मेहनत की, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह आगे भी सफ़र रहेगा, इंशाल्लाह और आगे जैसा भी रहा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मदीने जाने के जज्बात के साथ ये आए हैं। मुझे बताया गया है और वैसे मुझे पता भी है कि 2 और टीम महाराष्ट्र की इस प्रोग्राम में, इस सीजन में हिस्सा ले रही है, वो है अकोला और नासिक। यानी महाराष्ट्र का भी सफर जो है वो अभी बाकी है। अगर इन केस 1 मिनट के लिए अज्यूम कर ले कि भिवंडी जो है वो यहां से हमसे विदा ले लेता है, तब भी जो है वो 2 महाराष्ट्र की टीम और भी इस रेस में जारी रहेगी, बाकी रहेगी, सरवाइव करेगी। ठीक है, तो माशाल्लाह जो है वो हमारा दोनों सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कितने अंकों का जो है डिफरेंस आ गया दोनों टीम में? 5 अंकों का डिफरेंस। बड़ा ह्यूज होता है जनाब, बहुत बड़ा फासला हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है भिवंडी वालों का मामला कैसे कवर होगा नहीं पता। ठीक है, बस अल्लाह पाक इनकी मदद करें। और अहमदाबाद वालों के लिए भी दुआ है। भाई मैं किसी टीम के तरफ नहीं हुआ, उनके जो है वो थोड़ा सा होता है कि जो है वो कभी कभार इनसे बातचीत ज्यादा हो जाती है तो कभी उनसे ज्यादा हो जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज अ होस्ट मेरी दुआ होती है कि ऐसा हो कि दोनों ही टीम जो है वो जीत जाए और दोनों ही टीम क्वालिफाई कर जाए, है ना। तो माशाल्लाह हमारे 2 सेगमेंट पूरे हो चुके हैं। शुरू करना है तीसरा सेगमेंट? करना है शुरू? नाजरीन के लिए सवाल कर ले, पहले व्यूवर्स के लिए सवाल कर लेते, फिर हाजरीन के लिए भी करना चाहिए ना, है ना। आज जो है वो कुछ इस्लामी भाई, कुछ प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने नीचे तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं आप सब, माशाल्लाह। आज कुछ ज्यादा इस्लामी भाई यहाँ पर आ गए। वैसे हमारा स्टूडियो बहुत छोटा है, अगर ये स्टूडियो बड़ा होता तो काफी इस्लामी भाई यहाँ पे आ जाते। सबको देखना होता है, सबको आकर यहाँ पर शिरकत करनी होती है। तो आइए सबसे पहले हम नाजरीन से एक सवाल कर लेते हैं। नाजरीन का सवाल ये रेडी है, दिखाएंगे हम स्क्रीन पर। जी, स्क्रीन पर नाजरीन के लिए यानी व्यूवर्स के लिए सवाल मौजूद है, दिखाया जाए प्लीज। जी, व्यूवर्स के लिए सवाल है, वो कौन सा कलाम है जिसमें 4 जबानों का इस्तेमाल हुआ है? 4 लैंग्वेजेस जिसमें इस्तेमाल हुई है वो कलाम बताना है। नंबर 1, वाह क्या जूदो करम है। नंबर 2, लम याति नजीर का फी नजरिन। नंबर 3, वो सरवरे किश्वरे रिसालत। और नंबर 4, वो कमाल हुस्न हुजूर है। तो व्यूवर्स आपके सामने जो है वो आप देख रहे होंगे QR कोड होगा। जो टीवी पर देख रहे हैं वो QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें, और जो YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए कमेंट सेक्शन में लिंक होगी। दोनों सूरतों में जब आप QR कोड से स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, एक पेज आपके सामने खुलेगा।
उसमें जाए, ये सवाल आपको दिखेगा, ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जो आपको राइट ऑप्शन लगे उसको आप सिलेक्ट करके सबमिट कर दें। अपना नाम और अपने वालिद साहब का नाम जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह सवजल जो सही जवाब देंगे, उन सही जवाब देने वालों में से 3 लकी विनर्स को, लकी व्यूवर्स को इंशाअल्लाह सवजल हम प्रोग्राम के आखिर में उनके नाम भी डिस्प्ले करेंगे, उनके नाम भी अनाउंस करेंगे और उन तक इंशाअल्लाह हमारी मजलिस तहाइफ भी पहुंचाएगी। तो ये तो हो गया व्यूवर्स का सवाल। इंशाअल्लाह हमारे जो हाजिरीन हैं इनसे भी वक्त मुनासिब पर इंशाअल्लाह सवाल करेंगे। पहले शुरू करते हैं सेगमेंट 3। क्या नाम है सेगमेंट 3 का? तलाश कीजिए जी। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है तलाश कीजिए। भाई तलाश करना है। अभी क्या तलाश करेंगे? शेर तलाश करेंगे। इंशाअल्लाह हम आपको जो है वो एक शेर देंगे और आपको देंगे 2 नातिया दीवान। आपने उस शेर को किताब में तलाश करना है और हमें दिखाना है और पेज नंबर बताना है। सही जवाब देने पर मिलेंगे 3 पॉइंट्स, नहीं देंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस नहीं होगा, कुछ भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह। चले जो है वो ये 3 पॉइंट्स का जो है वो हमारा एक सवाल होगा। देखते हैं कि तलाश कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले दोनों ही टीम को नातिया दीवान पेश कर दिए जाए जी। नातिया दीवान दोनों ही टीम को पेश कर दिए जाए। माशाअल्लाह। नातिया दीवान कहते हैं नाज शरीफ के कलेक्शन को। आज जिन 2 बुजुर्गों के नातिया दीवान है, एक है वसाइल बख्शिश और दूसरी है सामान बख्शिश। 2-2 ये किताब जो है वो हर टीम को दी जाती है जी। वसाइल बख्शिश और सामान बख्शिश दोनों को दे दिए गए हैं। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं करता हूं भिवंडी वालों से, ठीक है? शेर है, तेरे होते हुए मेरा अब क्यों कोई बीका करेगा बाल आका। जी टाइमर स्टार्ट हो गया है। तेरे होते हुए मेरा अब क्यों कोई बीका करेगा बाल आका। 25 सेकंड रह गए। मिल गया? मिल गया? आर यू श्योर? जी माशाल्लाह। पेज नंबर बताइए जी। 170 जी 174 पेज नंबर 174 पर माशाअल्लाह भिवंडी वालों ने ये शेर लोकेट कर दिया है, तलाश कर लिया है। इसका मतलब ये कि भिवंडी वालों को मिलते हैं 3 पॉइंट्स जी। जनाब अब बारी है अहमदाबाद वालों की। आइए देखते हैं कि अहमदाबाद वाले शेर तलाश कर पाते हैं या नहीं। अहमदाबाद वाले रेडी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल करूं जी जी। ये बीमार मदीना है तबीबो तुम ना समझोगे। ये बीमार मदीना है तबीबो तुम ना समझोगे। तड़पता है इसे जिस दम मदीना याद आता है। जी टाइमर जारी है। जी 17 सेकेंड्स रह गए हैं। अहमदाबाद वाले शेर ढूंढ रहे हैं। जी लास्ट 5 सेकेंड्स रह गए। अल्लाह अल्लाह। ये हो गया है भिवंडी वालों का कमबैक। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी टीम भिवंडी ने सेगमेंट 2 में गलती की थी, इस बार गलती की पहल कर दी है अहमदाबाद वालों ने। कलाम नहीं मिला आपको? नहीं मिला। चले कोई बात नहीं, कलाम नहीं मिला इसका मतलब ये कि जो 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते थे वो अब हासिल ना कर सके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉइंट्स का अब जो है वो थोड़ा बहुत कवर भिवंडी वालों ने कर लिया है। अब भिवंडी वालों से सवाल है जी। भिवंडी वालों के लिए सवाल पेश है। शेर है, आंखों में आओ दिल में समाओ, पर्दा उठाओ जलवा दिखाओ, हसरत जदा की प्यारे दुआ लो, हसरत निकालो मेरी हसरत निकालो। जी शेर ढूंढना है। 2 इस्लामी भाई वसाइल बख्शिश में ढूंढ रहे हैं, 1 इस्लामी भाई सामान बख्शिश में ढूंढ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है तो ऐसा होता है जी। आंखों में आओ दिल में समाओ। ठीक जी। पर्दा उठाओ जलवा दिखाओ, हसरत ज़दा की प्यारी दुआ लो। पेज नंबर बताएं।
पेज नंबर है 155। बताइए जी जनाब। देखें, अच्छा, इनकी जो दो कंटेस्टेंट हैं, इनके दो टीममेट्स हैं, उस वसाइल बख्शिश में ढूंढ रहे थे, ये अकेले सामान्य बख्शिश में ढूंढ रहे थे। थोड़ा टीम वर्क होना चाहिए। आप जब श्योर हैं कि ये सामान्य बख्शिश में है तो आप अपने टीम वालों को भी बताएं कि सामान्य बख्शिश में ढूंढे, वरना इनकी मेहनत तो वो जो है वो जाया जाएगी। ठीक है, और ये भी अच्छा कहा था आपने, कहा था इनको सामान्य बख्शिश। अच्छा, यानी इन्होंने कहा था कि जो है सामान्य बख्शिश, बट हनीफ भाई जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई है कि आप वसाइल बख्शिश में ढूंढ रहे थे जी। चले कोई बात नहीं, इनके टीम के मेंबर ने सही जवाब दे दिया है, जिसकी वजह से भिवंडी को मिलते हैं कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह, इस सेगमेंट में तो भिवंडी वाले कमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कमाल के जवाब दे रहे हैं। अब अहमदाबाद वाले देखे कोई कमाल करते हैं या नहीं। करेंगे, कमाल करेंगे? चले ठीक, सवाल करते हैं आपसे। कमाल करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सवाल करना पड़ेगा जी। चले सवाल करते हैं इनसे। अब सवाल पेश है हमारी टीम अहमदाबाद बी के लिए। तुम्हारे होते साथे दर्द दुख किससे कहूं प्यारे, शफीए आसिया तुम हो, वकीले मुजरिमा तुम हो। जी आए देखें कि हमारी टीम अहमदाबाद शेर को तलाश कर पाती है या नहीं। इस बार हमारी पीसीआर टीम बहुत एक्साइटेड है, इनकी आवाज यहां तक आ रही है। जी हो गया, मिल गया जी। जी कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर बताइए। 160 किधर है? जी 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 जनाब, माशाअल्लाह, इन्होंने तलाश कर लिया, इस बार गलती नहीं की है। अहमदाबाद वालों ने सही जवाब देके हासिल कर लिए हैं 3 पॉइंट्स। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई आपको थोड़ा तो पीछे रखा ही है इन्होंने। ठीक है, अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई, दिल्ली बहुत दूर है भिवंडी वालों की। सवाल किया जाए? चले, इनको दिल्ली के करीब ले जाने के लिए सवाल करना होगा। तो सवाल है, ज़ोहदो वरा में या नबी तुम बेमिसाल हो, बेहद गुनाहगार में इस यार में। कोई ऑडियंस में से पहुंचा है? कौन सा कलाम में पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा। चलिए जनाब, फिर 2 इस्लामी भाई वसाइल बख्शिश में और 1 इस्लामी भाई सामान्य बख्शिश में ढूंढ रहे हैं। ज़ोहदो वरा में या नबी तुम बेमिसाल हो, बेहद गुनाहगार में इस शियार में। मिल गया? मिल गया, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वसाइल बख्शिश में आपने ढूंढा है, माशाअल्लाह। शेर वसाइल बख्शिश में तो उसी में मिलेगा ना जी। आप क्यों सामान्य बख्शिश में ढूंढ रहे थे? मैं रदीफ देख रहा था। अच्छा, माशाअल्लाह, ज्यादा टेक्निकल हो गए थे आप, माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, इनमें थोड़ा सा जो है वो टीम वर्क में कुछ कमी दिखाई दे रही है, बट आखिर में जवाब दे रहे हैं और हासिल कर ले हैं 3 पॉइंट्स। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अहमदाबाद वालों से अब सवाल होगा, ठीक है? रेडी है आप? चले कर लेते हैं आपसे सवाल। ये आखिरी सवाल होगा टीम अहमदाबाद के लिए। दिल सितानी करने वाले हैं हजारों दिलरुबा, दिल नवाजी करने वाला दिलरुबा मिलता नहीं। माशाअल्लाह। टाइमर जारी है, तलाश भी शेर की जारी है। लास्ट 10 सेकेंड्स रह गए हैं। दोबारा शेर पढ़िएगा जी। दिल सितानी करने वाले मिल गया 1 3 4। क्या बात है, लाइए 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 लाइए, दिखाइए दिखाइए। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह, अहमदाबाद वालों ने आखिर शेर तलाश कर ही लिया। इसका मतलब ये कि इन्होंने हासिल कर लिए हैं 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह, सेगमेंट खत्म और अहमदाबाद के सवालात खत्म, भिवंडी के भी सवालात खत्म। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, मालूम करते हैं कि दोनों टीम का स्कोर क्या हुआ है। जी स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि भिवंडी वालों ने 9 पॉइंट्स हासिल किए हैं और अहमदाबाद वाले एक बार जवाब ना दे सके, जिसकी वजह से उनका स्कोर है 6। तो इस सेगमेंट के इख्तिताम पर स्कोर हो चुका है अहमदाबाद टीम बी का 33 और भिवंडी का 31। ठीक है, 33 और 31, इसका मतलब 2 पॉइंट्स का अभी भी मार्जिन है। इस सेगमेंट में भिवंडी वालों ने 3 पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, अब 2 पॉइंट्स का मार्जिन है।
اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو وقت ہی بتائے گا کہ بھیونڈی والے آگے بڑھتے ہیں یا احمد آباد والے انہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. ویسے 2 پوائنٹ کا مارجن انہوں نے کور کیا ہے حضور, 3 پوائنٹس کا ہے نا. چلے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو بہت کچھ دیکھنے ملے گا. بہت سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز بھی اس سیگمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ آئے. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلمیح. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلمیح. اس سیگمنٹ میں ہم کوئی ایک سچویشن حدیث پاک سے ریلیٹڈ یا کوئی آیت قرآنی یا کوئی حدیث پاک کا مفہوم, کوئی واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ نے اس سچویشن سے ریلیٹڈ, اس آیت یا حدیث سے ریلیٹڈ شعر سنانا ہوتا ہے. صحیح جواب دینے پہ ملیں گے 3 پوائنٹس, اور اگر غلط جواب دیتے ہیں تو کوئی بھی پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے. تو آئیے پہلا سوال ہم کریں گے ٹیم احمد آباد والوں سے. احمد آباد والے ریڈی ہیں؟ چلیے آڈینس آپ ریڈی ہیں؟ تھوڑی سی جو ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا اس کو اگنور کریں. پرابلمز لائیو میں آتی رہتی ہے جناب, پلس مائنس چلتا رہتا ہے. الحمدللہ مدنی چینل والوں کا صدقہ ایف جی این چینل والوں کو بھی مل رہا ہے. ہمارا یہ دوسرا ہی سال ہے, یہ ہمارا دوسرا ہی سال ہے ماشاءاللہ. پھر بھی الحمدللہ آپ کی ایف جی این چینل مجلس ڈے بائی ڈے گرو ہو رہی ہے اور الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پہ لائیو پروگرام کر رہی ہے. ٹیکنیکل ایشوز ہو جاتے ہیں, ٹیم کی کمی رہ جاتی ہے, کوئی بات نہیں ماشاءاللہ, شو مسٹ گو آن. آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے تلمیح. تو پہلا سوال کریں گے ٹیم احمد آباد والوں سے. سوال ہے, ایسا شعر سنائیں جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہو. آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے, اب جو گدا بنا چکے, اب اٹھو وقت بخشش آیا, کرو قسمتیں عطایا, کرو قسمتیں عطایا. جی جناب, احمد آباد والوں نے صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس. اب ہم چلیں گے بھیونڈی والوں کی طرف. بھیونڈی والوں سے سوال کیا جائے گا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہو. یہ آیت کا ایک جز ہے. ایسا شعر سنائیے جو اس آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جناب بھیونڈی والوں نے بھی صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے احمد آباد کی. احمد آباد والی ریڈی ہے؟ جی احمد آباد کی ٹیم ریڈی ہے. جی جناب, سوال ہے احمد آباد کے لیے, ایسا شعر سنائیے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو معاف کروانے کے لیے راتوں کو جاگ کر آنسو بہایا کرتے. اشک شب پر انتظار عفو امت میں بہے, میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ, میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. جی ماشاءاللہ ہو گیا ہے جواب صحیح. اس کا مطلب حاصل کر لیے ہیں پوائنٹس 2. جی اب باری ہے بھیونڈی والوں کی. سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے. ایسا شعر سنانا ہے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہو. آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ترجمہ, ہم نے زمین سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے,
ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ کمال کرتے بھیونڈی والے، الحمدللہ اس سیگمنٹ میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، صحیح صحیح جواب دے رہے ہیں اور حاصل کر رہے 2 پوائنٹس۔ جی جناب اب باری ہے احمد آباد بی کی، سوال احمد آباد بی والوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ترجمہ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ شعر سنائے اس آیت سے متعلق۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں چل رے مولا والی ہے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں چل رے مولا والی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جی وہ قیامت کا ہوش ربا منظر، جب بھائی بھائی کو نہیں جانتا ہوگا، جب ماں بیٹے سے دور بھاگتی ہوگی، ایسے موقع پر اگر کام آئیں گے تو ہمیں ہمارے نبی کام آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر اتنا احسان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں انتظار ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، ہم مجرموں کی سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں اور ہمیں جہنم سے رہائی دلوائے۔ تو ایک شعر ہے بڑا پیارا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پی سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پی سر پہ پیدر کو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ احمد آباد والوں کا جواب ہو گیا ہے درست اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی ماشاءاللہ آخری سوال ہے، کس سے ہے؟ آپ سے ہے نا، آپ سے ہی کریں نا۔ جی بھیونڈی والوں سے آخری سوال کریں گے جناب، ایک ایسا شعر سنائیں جس میں اس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہو کہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہتے تو راستہ نہ پوچھتے بلکہ خوشبو سونگھتے اور پہچان لیتے کہ ہمارے آقا کس جانب تشریف لے گئے۔ جی بڑے پیارے پیارے اشعار ہے اس تعلق سے، تو جی سنائیں۔ امبر زمیں امبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ تھوڑی گزر سی کی۔ مسٹیک شروع میں ہوئی، آپ پھر سے فمبل ہوا ہے تھوڑا، پھر سے پڑھیں آپ۔ امبر زمیں امبیر ہوا مشک تر غبار۔ نہیں مسٹیک ہو رہی ہے۔ کوئی دوسرا شعر سنانا چاہیں گے؟ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، جی صحیح کر لیا لو دیکھی ساری زمین امبر جیسا سارا کہ ہو میں نے کر۔ بتایا کہ بہت سارے اشعار ہیں۔ پہلا جو شعر یہ پڑھ رہے تھے وہ ہے امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ ویسے جو دوسرا شعر سنایا ہے وہ بھی درست ہو چکا ہے، اور چلتے چلتے اس سیگمنٹ کے اختتام پر اینڈ میں بھیونڈی والوں نے غلطی نہیں کی بلکہ صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی جناب ماشاءاللہ، تو اس سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مارجن بنا ہوا تھا وہ بنا ہوا ہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں ٹیم کا سکور کیا ہوا ہے۔ جی سکور بورڈ دکھایا جائے۔ جی ماشاءاللہ
37 भिवंडी और अहमदाबाद 39. जी, स्टिल देयर इज 2 points डिफरेंस बिटवीन भिवंडी एंड टीम अहमदाबाद. माशाल्लाह. तो 2 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी बाकी है, जो कि कभी भी कवर किया जा सकता है. भिवंडी वाले कोशिश करेंगे कि हम 2 पॉइंट से आगे बढ़े, और अहमदाबाद वाले चाहेंगे कि वो भिवंडी वालों को आगे बढ़ने ना दे और यही लीड हासिल करे. तो माशाल्लाह कशमकश बनी हुई है, कभी भी ट्विस्ट और टर्न्स आ सकते हैं और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है. 2 सेगमेंट बाकी है, कहीं नहीं जाना है. आइए इस माहौल को और अच्छा बनाने के लिए, सुहाना बनाने के लिए बड़ा ही प्यारा कलाम और अच्छे नातवा से हम जो है वो शामिल करवाते हैं. हमारे FGN चैनल के बड़े ही प्यारे नातवा हैं और बहुत ही प्यारे होस्ट हैं, जिनका प्रोग्राम आप रोज सुबह में देखते हैं, जिसका नाम है एक नई सुबह. एक नई सुबह माशाल्लाह ये प्रोग्राम लेकर आते हैं हमारे मौलाना अली मदनी साहब. बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम होता है. आप FGN चैनल सुबह सुबह ऑन करेंगे ना, तो माशाल्लाह सुबह 9 बजे माशाल्लाह इनका प्रोग्राम आता है, जिसमें नाज शरीफ भी पढ़ी जाती है, इल्मी बातें भी की जाती है, बहुत कुछ सीखने सिखाने का वो सिलसिला होता है. FGN चैनल देखा करें नाज़रीन, FGN चैनल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. तो आइए उस प्रोग्राम एक नई सुबह के होस्ट अली मदनी साहब को हमारे प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं. जी अली भाई तशरीफ लाइए. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह. अली भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह. कलाम सुनाएंगे अली भाई? कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? बड़ा ही प्यारा कलाम है, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र. क्या बात है, क्या बात है. चले इंशाल्लाह मदीने की याद में सब जो है वो गुम होकर इस कलाम को सुनेंगे इंशाल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बड़ा ही प्यारा कलाम है और दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको आरजू है, और यकीनन हर मुसलमान ही को आरजू है. कौन मुसलमान ऐसा होगा जो नबी पाक का दीदार नहीं करना चाहता है? तो इस तसव्वुर के साथ हो सके तो आंखें बंद करके इस कलाम में शामिल हों और इसकी बरकतें आप भी हासिल करें. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर. बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर. बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर. दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए. चांदनी रात है और पिछला पहर. चांदनी रात है और पिछला पहर. दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए. दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए. सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम. सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम. अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार
سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے شام امید کا اب سویرا ہوا سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا شام امید کا اب سویرا ہوا سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا بچھ گئے راہ میں قلب فرش قلب و جگر بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیمار کا دم نکلنے لگا شوق دیدار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش
پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، بہرے دیدار مشتاق ہے، نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے علی بھائی، زبردست کلام پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ، بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کلام بھی ہو چکا ہے اور 4 سیگمنٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار جو ہے وہ سکور بورڈ دکھا دیا جائے تاکہ جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اس پروگرام کا، اس ایپیسوڈ کا کیا سٹیٹس ہے۔ جی سکور بورڈ پلیز ایک بار دکھا دیا جائے۔ جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھیونڈی کا 37 سکور ہے اور احمد آباد بی کا 39 سکور ہے، 2 پوائنٹس کی ابھی بھی بڑھت حاصل ہے، لیڈ حاصل ہے ٹیم احمد آباد بی کو۔ اور میں شروعات میں بتا چکا ہوں کہ یہ 2 شہروں کے درمیان سے مقابلہ نہیں ہے بلکہ 2 سٹیٹس کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک طرف ہماری احمد آباد ٹیم ہے جو گجرات کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، گجرات سے اب تک 3 جو ہے وہ ٹیمز پہنچ چکی ہے کوارٹر فائنل میں، اور ایک طرف ہماری ٹیم بھیونڈی ہے جو مہاراشٹر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، اور مہاراشٹر سے اب تک کوئی بھی ٹیم کوارٹر فائنل میں نہیں پہنچی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ 2 پوائنٹ سے جو ابھی یہ پیچھے چل رہے ہیں کیا اس کو یہ کور کر پاتے ہیں اور اپنی جگہ کوارٹر فائنل میں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حاضرین بھی یہاں پہ موجود ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی کچھ موقع دیا جائے۔ تو آئیے ہمارے حاضرین سے، ناظرین سے تو سوال ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ جو حاضرین ہیں، ہمارے ناظرین حاضرین، امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، ناظرین کہتے ہیں ویورز کو، حاضرین کہتے ہیں آڈینس کو۔ تو آئیے آڈینس سے ہم سوال کریں گے انشاءاللہ۔ آڈینس ریڈی ہے؟ آپ سے سوال کا موقع آپ کو دیا جائے، تحفے بھی دیں گے انشاءاللہ، آپ کو تحفے بھی دیں گے، اور صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ کہہ کے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی، اور جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ مائک ہے؟ جی مائک بھی ہے جناب۔ چلیے پہلا سوال کریں گے انشاءاللہ حاضرین سے، آڈینس سے پہلا سوال۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دوسرا مصرع سنائے، جس کو آتا ہے وہ کمپلیٹ شعر سنائے گا۔ جی ماشاءاللہ، ایک سے ایک اسلام بھائی یہاں پہ موجود ہے، بہت پیارے پیارے نعت خواہ بھی ہے۔ شعیب بھائی نے ہاتھ اٹھائے، شعیب بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواہ ہیں،
آپ جو ہے وہ یہ شعر طرز میں سنائیے گا. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، ماشاء اللہ شعیب بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. مجلس مکتبۃ المدینہ والے کون سا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ زیارت کروا دیں جی. ماشاء اللہ جی تحفے میں پیش کر رہے ہیں. پیارے نبی کی پیاری آل. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی. دوسرا سوال آڈینس سے کیا جائے گا. امیر اہل سنت کا مدینے سے متعلق کوئی کلام لکھا ہو تو اس کا ایک شعر سنا دیں مدینے کی حاضری سے متعلق. ماشاء اللہ آپ سنائیں گے طرز میں؟ آپ طرز میں سنائیں گے؟ طرز میں سنائیں گے آپ جی. ان کو مائک دیجیے جی جی بیٹھ کے طرز میں سنائیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے جی. انہیں بھی تحفے میں کتاب پیش کی جائے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیضان غریب نواز سے رسالہ انہیں تحفے میں دیا گیا. ایک آخری سوال آڈینس سے کیا جائے گا ٹھیک ہے. ایسا شعر امیر اہل سنت کا سنانا ہے کہ جو آپ نے گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کر لکھا ہو. ایسا کوئی کلام لکھا ہو اس کلام کا جب آپ نے شعر سنانا ہے. امیر اہل سنت گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے لکھا ہو ایسا کلام کا کوئی شعر سنائیں گے آپ؟ سنائیں. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. امیر اہل سنت نے بہت سارے اشعار سفر مدینہ کے دوران لکھے ہیں بٹ یہ شعر میری مراد نہیں تھی. مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ شعر بھی امیر اہل سنت نے گنبد خضرا کے سائے میں لکھا ہو. میری مراد کوئی اور شعر تھی. اور کوئی پہنچا ہے؟ ماشاء اللہ. آپ خود مجلس مکتبۃ المدینہ سے آپ خود کو تحفہ دیں گے. ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ جی. سنائیں. ماشاءاللہ شعیب بھائی بھی نعت خواہ 3 بھائی تشریف لائے ہیں. ہمارے حنیف بھائی ہیں ماشاءاللہ. شعیب بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الحبیب. ماشاءاللہ تینوں بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 بھائی تشریف لائے ہیں جی. آپ شعر سنائیں. لکھ رہا سرور سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے جی. تحفہ پیش کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. عبد الحبیب بھائی کو تحفے میں رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پیش کیا گیا. کیا نام ہے؟ مائک پہ بتائیں. پیارے نبی کی پیاری عادات عادت آل. اچھا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل. ایکچولی مجھے دیکھنے میں تھوڑا ایشو ہے. اینک دور کے اینک مجھے استعمال کرنے پڑتے پڑھنے کے لیے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے صحیح جواب دیا. مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پائی. مکتبۃ المدینہ والے ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری کتابیں پبلش کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک بڑا ہی اسپیشل آفر نعتوں کے رنگ کے لیے نکالا ہے. وہ آفر یہ ہے کہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے آداب زندگی. انشاءاللہ آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. آداب زندگی کتاب یہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری پیشکش ہے. اس کی MRP 280 روپیز ہے.
نارملی آپ اس کو اگر مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی آؤٹ لیٹ سے حاصل کریں گے تو 280 روپے میں آپ کو ملے گی. بڑی ہی خوبصورت اور یہ کلر پرنٹ ہے ماشاءاللہ. بچوں کو آپ اس سے جو ہے وہ آداب سکھا سکتے ہیں, اخلاق سکھا سکتے ہیں, پانی پینے کی سنتیں, کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب, سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب, بہت کچھ اس کتاب میں موجود ہے. بڑی کلرفل کتاب ہے یہ کتاب لیجئے, بچوں کو اس میں سے پڑھ کر سنائیں, انشاءاللہ عز و جل انہیں سیکھنے ملے گا, آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخلاق اور کردار سے متعلق جو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو اس کتاب میں سیکھنے کو ملے گی, جس کا نام ہے آداب زندگی. ٹھیک ہے, ویسے تو اس کی MRP 280 روپیز ہے, کیونکہ نعتوں کے رنگ سیزن چل رہا ہے نا, تو اس کا اسپیشل آفر مکتبۃ المدینہ والوں نے ہمیں دیا ہے, وہ یہ ہے کہ صرف 112 روپے میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اونلی 112 روپیز پہ آپ اس کو کسی بھی مکتبۃ المدینہ سے اس دوران, جبکہ ہمارا نعتوں کا رنگ سیزن چل رہا ہے, آپ اسے حاصل کریں. 13 تاریخ تک یہ آفر ویلڈ ہے. 13 جنوری تک آپ اس کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 112 روپے میں ملے گی, اور 13 جنوری کے بعد آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ کو یہ نارمل MRP پہ 280 روپیز میں ملے گی. 13 جنوری کو انشاءاللہ ہمارا گرینڈ فینالے ہوگا, اور ہمارا یہ سیزن ابھی جاری ہے. اس کی میں آپ کو ڈیٹس بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. آخری سیگمنٹ سے پہلے کچھ ڈیٹس بھی آپ کو بتاؤں گا, کچھ اسپیشل اناؤنسمنٹ بھی کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کو, جس کا نام ہے مزار اور اشعار. جی, بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے. بزرگان دین کے مزارات کی ہم زیارت کرتے ہیں, مزارات کی ویڈیو پیکج ہم جو ہے وہ ہماری ٹیمز کو بتاتے ہیں, اور اس میں سے پھر ایک مزار کی ایسی تصویر دکھاتے ہیں کہ جس میں نام نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہماری ٹیمز کو جو ہے وہ اس مزار کے بزرگ کا نام پہچاننا ہوتا ہے, اور پھر ان سے متعلق شعر سنانا ہوتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے انشاءاللہ سوجل ہم احمد آباد والوں کو موقع دے دیتے ہیں, ان کے لیے ایک ویڈیو ٹریک چلائیں گے, اور پھر انشاءاللہ سوجل ان سے سوال کریں گے. جی, ویڈیو چلائی جائے. سلسلہ ہے ناز برہان کا ملت رحمت اللہ تعالی علیہ, علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بزرگان دین کے مزارات کی تصویریں دکھا دی گئی ہے. آئیے احمد آباد والوں کو اب ہم ایک ایسی تصویر انہی بزرگان دین کے مزارات کی دکھائیں گے جس میں نام نہیں ہوگا, صرف مزار کی تصویر ہوگی. جی دکھائی جائے. اتنا آسان, اللہ. جانا ہے یہاں پر انشاءاللہ. کہاں جائیں گے, کس کے دربار میں جائیں گے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ, جواب درست ہو گیا ہے. جی, اب دینا ہے اشعار بھی سنانا ہے نا, اشعار سنا ہے, طرز میں سنا ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے یا غوث اعظم, وہ نکل آئیں گے چالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے. ہم کہیں گے کہ بگڑی بنا دو, چالیوں پر نگاہ جمی ہے. جی ماشاءاللہ, احمد آباد والوں نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس. اب باری ہے ٹیم بھیونڈی کی. بھیونڈی والوں کو انشاءاللہ ویڈیو دکھائی جائے گی. آپ ریڈی ہے؟ جی, کہہ رہے کہ کچھ آڈینس تھوڑے سے سرک جائے, انہیں دیکھنے میں تھوڑی آزمائش ہو رہی ہے. جی جی, ٹی وی ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں لگا ہوا ہے, جو ناظرین نہیں دیکھ سکتے, حاضرین کی نظر پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس ٹی وی پر انہیں جو ہے وہ کچھ مناظر, کچھ مزارات کے دکھائے جائیں گے, اور ان سے پھر سوالات کیا جائے گا. جی, ویڈیو پیکج چلایا جائے پلیز. جانے والی شاعری ہے نعت پاک, آ رہی ہے یاد دل کو
बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी जनाब, मज़ारात की तस्वीर दिखाई जा चुकी है। अब इंशाअल्लाह इन्हीं में से एक मज़ार हम दिखाएंगे, बुजुर्ग का नाम नहीं होगा। जी तस्वीर दिखाई जाए। जी पहचाने किस बुजुर्ग का मज़ार है? हुजूर हाफिज मिल्लत। जी इन्होंने कहा है हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। शेर सुनाएंगे? शेर सुनाएं। वाह क्या शान ए हाफिज मिल्लत तेरी, आसमां को भी तस्लीम है फ़क़ाहत तेरी। आपने खुद लिखा अभी ये याद है? थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आपको। वाह क्या शान है ए हाफिज मिल्लत तेरी, आसमां देख के हैरान है रिफ़अत तेरी। जी जवाब दुरुस्त हो गया, हासिल कर लिए 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह, भिवंडी वाले शायर भी मालूम होते हैं, मगर माशाल्लाह इन्होंने सही जो मतलूबा शेर था वो सुना दिया है। अब हम चलेंगे अहमदाबाद वालों के जानिब। अहमदाबाद वाले रेडी हैं? जी ये आखिरी सवाल होगा अहमदाबाद के लिए, फिर एक और सवाल हम भिवंडी वालों के लिए भी करेंगे। जी वीडियो दिखाई जाए। ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा अख्तर रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी माशाअल्लाह, अहमदाबाद वालों को भी मज़ाराते औलिया की तस्वीर दिखाई जा चुकी है। आइए अब इनको एक मज़ार इन्हीं मज़ारात में से दिखाते हैं और फिर इनसे इन बुजुर्ग का, इन मज़ार के जो आराम फरमा बुजुर्ग है, इनका नाम पूछते हैं। जी बताई जाए, तस्वीर दिखाई जाए, किस बुजुर्ग का मज़ार है? हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला। आप श्योर हैं? जी। आपने वीडियो ट्रैक बराबर से देखा था? जी देखा था। चले ठीक, बहुत श्योर और बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अब शेर भी सुना दे आप। ए फरीदुद्दीन तेरी सब अदाएं लाजवाब, जिंदाबाद इश्क व इरफान के गौहर गंजे शकर, जिंदाबाद इश्क व इरफान के गौहर गंजे शकर। जी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको भी खुद महसूस होगा कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप इसको बगैर तर्ज के सही करके सुनाए, अगर किसी और को याद है तो वो भी सुना सकता है। ए फरीदुद्दीन तेरी सब अदाएं लाजवाब, जिंदाबाद इश्क व इरफान के गौहर जिंदाबाद ए फरीदुद्दीन तेरी सब अदाएं लाजवाब, जिंदाबाद इश्क व इरफान के गौहर गंजे शकर। जी अब इनका जवाब दुरुस्त हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है, सेकंड मिसरे में थोड़ी सी मिस्टेक है, फिर से ट्राई। जिंदाबाद इश्क व इरफान के गौहर गंजे शकर, थोड़ी मिस्टेक है। क्या कहेंगे हमारी टीम जो पैनल बैठा हुआ है वहां पर, एमसीआर में, पीसीआर में, प्लीज बताएं कि इनके जवाब को दुरुस्त माना जाएगा? जी दुरुस्त मान लिया जाता है। एक वर्ड बहरे, ये थोड़ा सा इनसे मिस हुआ है, बहरे इरफा, ये वर्ड जब इनसे मिस हुआ है तो इसको दुरुस्त मान लिया जा रहा है। आप इसको फिर से सुनाना चाहेंगे? एक बार सही करके सुना दें। जी सुनाए। ए फरीदुद्दीन तेरी सब अदाएं लाजवाब, जिंदाबाद इश्क व इरफान के गौहर गंजे शकर। बहर नहीं हजरत, जिंदाबाद ए बहरे इरफा, जिंदाबाद ए बहरे इरफा के गौहर गंजे शकर। जी बहर इरफा के गौहर गंजे शकर। जी जवाब दुरुस्त हो गया है और इनके जवाब को हम दुरुस्त मान लेते हैं और इन्हें देते हैं 3 पॉइंट्स। जी अब हम चलेंगे
टीम भिवंडी की तरफ, भिवंडी वालों के लिए ये आखिरी आज के इस सेगमेंट का वीडियो होगा। वीडियो चलाए, भिवंडी वाले ध्यान से देखें जी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी जनाब, मज़ारात की तस्वीर आपको दिखा दी गई है। जी जनाब, इन्हें तस्वीर दिखाए बगैर नाम वाली। जी पहचाने किस बुजुर्ग का मज़ार है? ये फिर से दिखाए। वीडियो के वक्त आप वीडियो पे तवज्जो दे रहे थे, कलाम पर तवज्जो दे रहे थे। जी हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा, हजरत निजामुद्दीन औलिया इन्होंने कहा है, बट डाउटफुल थे। बताएंगे इंशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। इससे पहले आप ये बताएं कि आपको इनसे मुतालिक शेर याद है? शेर याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? नहीं याद है? टाइमर चल रहा है, अगर नहीं याद है तो बता दें ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तुमको अगर देखना है हाथों हाथ लिख रहे हैं आप। तुमको अगर समझना है जीवन निज़ाम का, खुसरू के आंख से करो दर्शन निज़ाम का। फिर से एक बार, फिर से। सही है, ऑलमोस्ट सही है। तुमको थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस के साथ सुनाइए। तुमको अगर समझना है जीवन निज़ाम का, खुसरू के आंख से करो दर्शन निज़ाम का। जनाब, इन्होंने जिन बुजुर्ग का मज़ार पहचाना है वो भी दुरुस्त है और शेर भी दुरुस्त सुना दिया है, और आखिर में इन्होंने हासिल कर लिया 3 पॉइंट्स। ऐसा लग रहा था कि गलती करेंगे, बट माशाअल्लाह जो है वो इन्होंने हमें डरा दिया, एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी ना इन्होंने। ये जो ऐसा महसूस हो रहा है याद ही नहीं है इन्हें, बट माशाअल्लाह चलते चलते आखिर में कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो अंत भला हो गया इनका और हमारे इस सेगमेंट का भी अंत हो चुका है। और आइए हम चलते हैं अभी स्कोर बोर्ड की जानिब। जी स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। जी स्कोर है 40, भिवंडी 43 और अहमदाबाद बी 45। स्टिल अहमदाबाद बी 2 पॉइंट से आगे चल रहा है। हमारे 5 सेगमेंट्स कंप्लीट हो गए, यानी क्या है अभी सिर्फ एक ही सेगमेंट ना जी, एक सेगमेंट बचा हुआ है, 2 पॉइंट्स का अंतर बना हुआ है। ठीक है, अभी भी 2 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो बाकी है। एक चीज मैं आपको बड़ी कमाल की बताता हूं कि एक जो है वो ऑब्जर्वेशन है, इस पे अकीदा नहीं होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन सिर्फ बताया जा रहा है। काफी हमारे ऑडियंस ने, हमारे नाजरीन ने एक मैसेज किया मुझे भी और हमारी टीम को भी कि जो इस तरफ बैठता है वो जीतता है। अब तक जितने भी विनर्स बने हैं ना, वो इस तरफ बैठने वाले बने, और इस तरफ आज भिवंडी टीम बैठी है, बट इस पर कोई अकीदा नहीं होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऐसा कोई जो है वो हम मिसकंसेप्शन के शिकार ना हो। तो जो है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार जो है वो अहमदाबाद बी जीते, बट देखेंगे इंशाल्लाह कि आज कौन जीतता है। राइट वाले जीतते हैं, लेफ्ट वाले जीतते हैं। लेफ्ट वाले क्या कहेंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। इतने दिनों से रिकॉर्ड बना आ रहा है कि उधर वाले जीते, उसको आज तोड़ देंगे, इधर वाले जीते। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी ये जज्बा है। मुझे बताया भी गया था कि अहमदाबाद बी वाले पर्पसफुली यहां पर जो है वो बैठे हुए हैं। इनकी नीयत ये है कि जो एक ऑब्जर्वेशन लोगों का बन गया, एक माइंडसेट बन गया कि यहां जो बैठेगा वो जीतेगा, तो उसको तोड़ने के लिए जो यहां बैठे हुए। और आप क्या कहेंगे भाई भिवंडी वाले, तोड़ने देंगे उनको? नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ने देंगे। यानी ये जो चल पड़ा है ये सिस्टम, यहाँ से जीतने का जो समझ लीजिए कि एक प्रथा जो चल पड़ी है, तो इसको जारी रखना है भाई, जारी रखेंगे। ये तो इनको तो जारी रखना है, जीतना है, और यहाँ राइट वाले जो है वो जीतने का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये तो वक्त ही बताएगा। आखिरी सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है। लास्ट सेगमेंट में जो है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं
کیونکہ یہ ہوتا ہے بزر راؤنڈ. آئیے معلوم کرتے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ کون سا ہے. جی آخری سیگمنٹ دکھایا جائے. سوچ سمجھ کر. جی سیگمنٹ ہے سوچ سمجھ کر. سوچ سمجھ کر سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ اسپیشل اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہوں گا. جتنے بھی ناظرین ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں, یاد رہے کہ یہ ہمارا 5th پری کوارٹر فائنل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ اب انشاءاللہ سوجل جو ہمارا آخری پری کوارٹر فائنل ہوگا یہ ڈائریکٹ ابھی 1 جنوری کو ہوگا, جو کہ اکولا اور ناسک کے درمیان ہوگا, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کوارٹر فائنل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کوارٹر فائنل کے بعد ہم نے ایک وائلڈ کارڈ پروگرام بھی رکھا ہوا ہے, جس میں وہ ٹیمز جو کوارٹر فائنل میں ہار جاتی ہے انہیں ایک موقع دیا جائے گا, اور پھر سیمی فائنل اور پھر فنالے. تو جو ہے وہ یہ پورا جو ہے وہ سیگمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یہ پورا جو ہمارا سیزن ہے یہ جاری رہے گا. یاد رہے کہ آج جو ہے وہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, اب ڈائریکٹ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا وہ 1 جنوری کو ہوگا, تو بھولنا نہیں ہے 1 جنوری کو. اب کل کیا ہوگا, تو کل اور پرسوں 2 دن گوونڈی کا اجتماع ایف جی این چینل پہ دکھایا جائے گا. وہ بھی ایف جی این چینل کی بڑی ہی پیاری نشریات ہے. آپ کو ایف جی این چینل جو ہے وہ یہاں وہاں جانے نہیں دے گا انشاءاللہ. آپ ایف جی این چینل پہ رہے, بہت کچھ آپ کو سیکھنے ملے گا, دیکھنے ملے گا. تو انشاءاللہ یہ عظیم الشان روح پرور اجتماع آپ کو کل دوپہر سے دیکھنے کا موقع ملے گا. گوونڈی سے لائیو یہ پروگرام انشاءاللہ لائیو اجتماع ایف جی این چینل پہ آن ایئر ہوگا. تو یاد رہے کل سے لے کے پرسوں تک 2 دن سیٹرڈے سنڈے آپ کو مکمل ایف جی این چینل پہ رہنا ہے. جو ممبئی والے ہیں وہ ایف جی این چینل پہ نہ دیکھیں, ان کو ایف جی این چینل پہ دیکھنے کی اجازت نہیں, میں مردوں سے کہہ رہا ہوں. اب وہ کہیں گے مردوں کو کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ بھائی مردوں کو ممبئی کے تو آنا ہے گوونڈی میں, ایف جی این چینل پہ نہیں دیکھنا ہے. ایف جی این چینل پہ جو اجتماع ہے یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے, اور جو ممبئی میں نہیں رہتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے. تو جو ممبئی والے ہیں وہ فزیکلی اجتماع میں آئے, کیونکہ جہاں پر اجتماع ہوتا ہے, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, وہاں پر اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. تو ضرور اجتماع میں تشریف لائیں. اور اس کے بعد 30 تاریخ کو ایک گیپ لیا ہم نے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 31 نائٹ میں ایک عظیم الشان اجتماع ممبئی کرلا بھنٹر بھون سے لائیو ایف جی این پہ آن ایئر ہوگا. تو ایف جی این چینل پہ بہت کچھ آنا ہے. 31 نائٹ میں جو ہے وہ بہت سارے پلانس ہوتے ہیں, یہاں جائیں گے, ٹی وی پہ فلاں پروگرام دیکھیں گے, کچھ نہ دیکھیں ایف جی این چینل دیکھیں. ایف جی این چینل پہ انشاءاللہ ایک زبردست اجتماع آپ کو دکھایا جائے گا. اس اجتماع میں شریک رہے, علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت مزہ بھی آئے گی. اور پھر اس کے بعد 1 جنوری آئے گی, تو 1 جنوری کہاں آئیں گے؟ پھر سے ایف جی این چینل پہ آئیں گے, اور کہیں نہیں جائیں گے. پھر سے ایف جی این چینل پہ رات 9 بجے دیکھیں گے کیا؟ نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ. تو یہ یاد رہے کہ اب ہمارا ڈائریکٹ جو ایپیسوڈ ہونے والا ہے وہ اب ہوگا 1 جنوری کو, ٹھیک ہے. 1 جنوری 2024 25 لگ جائیں گا جناب, 25 لگ جائیں گا, ٹھیک ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سوچ. سوچنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, سوچ سمجھ کر بزر دبانا ہے. بزر اگر دباتے ہیں تو آپ کو سوال کا جواب دینے کا موقع ملے گا. اگر ادھورا سوال سن کر آپ نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا یا غلط دیا, سوال ہی آپ نہیں سمجھ پائے, تو آپ کے -2 بھی ہو جائیں گے. صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹس ملیں گے. جی, اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ناظرین, کہ یہ جو ایک ورڈ سن کر جو ہے وہ جواب سوال کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر جواب بھی صحیح دے دیتے ہیں, تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں سلیبس دیا گیا ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. ہم انہیں نصاب دیتے ہیں, سلیبس دیتے ہیں, اس کے مطابق دونوں ٹیمز تیاری کرتی ہیں. ورنہ تو بہت سارے اشعار ہیں, بہت سارے جو ہے وہ کلام ہیں, بہت ساری نعت ہے نا, تو یہ ہم ان کو نصاب دیتے ہیں, بٹ وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بہت آسان ہوتا ہے. کئی کلام انہیں دیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق یہ تیاری کرتے ہیں. تو اس کو بھی تیار کرنا, ریڈی کرنا, اور اس کے مطابق اشعار کو یاد کرنا, اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو آئیے شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سوچ سمجھ کر. جی, تو پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ جی, کہہ رہے ٹیم احمد آباد سے کیا جائے. نہیں بھائی, جو بزر دبائے گا وہ اس کا پہلا سوال کا جواب دے گا. جی اچھا, جتنے بھی ناظرین ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے. پھر سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو پہلے بزر دبائے گا اس کی لائٹ سٹیبل ہوگی, ٹھیک ہے, اور جو بزر دبانے میں دیری کرے گا نا اس کی لائٹ بلنک کرے گی.
تو اس سے ہمیں اندازہ لگ جائے گا کہ کس نے پہلے بزر دبایا ہے. پچھلی بار بزر دبانے میں بہت کنفیوژن ہوا تھا, بیچارے موڑاسا والے بزر کو بہت زور سے دبا رہے تھے, بزر کی جان نکل گئی تھی, اور بزر نے جو ہے وہ تھوڑی دیر تک بتا دیا تھا کہ میں بھی ٹیکنیکل آئٹم ہوں, اور مجھے اتنی زور سے آپ دبائیں گے تو جو ہے وہ میرا بھی دم نکل جائے گا, ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارا پروگرام بھی رک گیا تھا. تو آج بزر دبائے, پیار سے دبائیں, ٹھیک ہے, ایک دم جذبات میں آ کے اس طرح نہ دبائے کہ ایف جی این چینل والوں کا خرچہ بڑھ جائے. چلے شروع کرتے ہیں, پہلا سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بزر پہ ہاتھ ہے دونوں کا, جی جی جناب تیار ہو جائیے, آخری سیگمنٹ ہے, بڑا مزہ آنے والا ہے. پہلا سوال کیا جا رہا ہے, یہ شعر جس کلام کا ہے اس کا مقطع سنانا ہے. پہلے شعر توجہ سے سنیں, ٹھیک ہے. ہو حسن نبی, احمد آباد والوں نے بزر پہلے دبا دیا ہے. جی پہلے سوال مکمل کریں گے, ٹائمر چل رہا بسم ہے. اللہ الرحمن الرحیم. ہو حسن نبی کیسے صفت جس کی خدا کو بھی چاہت, والشمس چمک طہا رنگ, پھر اس میں ملحت کیا کہنا. سوال درست ہے, اب جواب دینا ہے, مقطع سنانا ہے اس کلام کا. اس کا مقطع یہ ہے کہ جمیل شہرت ہے اتنی تیری, شہرت ہے جمیل اتنی تیری, یہ سب ہے کرامت مرشد کی, کہتے ہیں تجھے مداح نبی, سب اہل سنت کیا کہنا. کیا بات ہے, احمد آباد والوں نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ, زبردست شروعات ہو گئی ہے. جی جی انہوں نے رنگت ہی پڑھا نا, رنگ ہاں اس میں تھوڑی, ہاں وہ مسٹیک جو ہے وہ ہو گئی ہے, بٹ وہ اس کو مان لیتے ہیں. وشمس سے چمک تاہا رنگت, ٹھیک ہے. جی جی کتاب میں بھی رنگ لکھا ہوا ہے, بٹ ایکچوئل میں وہ رنگت ہے. جی ٹھیک ہے, چلے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. دوسرا سوال کیا جائے گا, بھیونڈی والوں تھوڑا الرٹ رہنا پڑے گا, فاسٹ ہونا پڑے گا, دماغ کی رفتار کو فاسٹ رکھنا ہوگا, اور ہاتھ بھی جلدی جلدی دبانا ہوگا, بزر بھی جلدی جلدی دبانا ہوگا. جی سوال ہے, دوسرا مصرع سنانا ہے. بڑھ صرف سنا ہے لفظ بڑھ, بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے, گھٹا کھل گیا گیسو تیرا, رحمت کا بادل گھر گیا. جی جواب درست ہو چکا ہے, ماشاءاللہ. 2 سوالات ہو چکے ہیں, دونوں ہی سوالات کے جوابات دیے احمد آباد والوں نے. بھیونڈی والوں کو ہوش میں آنا ہوگا. تیاری اگر مضبوط ہوگی نا تو بزر پہلے دب جائے گا. چلے تیسرا سوال ہے جناب, پہلا مصرع سنانا ہے. پہلا مصرع سنانا ہے, سوال صحیح ہے. جی چاک دل, اللہ, اس بار بھیونڈی والوں نے دبا دیا ہے بزر پہلے. صرف آپ نے سنا ہے چاک دل, آپ کو پہلا مصرع سنانا ہے. پہلے اس مصرے کو پورا کیجیے. چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو. جی سوال تو درست ہو گیا, جواب پھونک دیجیے. دے جو میری خوشیوں پہ ناشمی ناکا, چاک دل چاک جگر تھوڑا صحیح کر دیجیے جلدی جلدی. پھونک دے جو میری خوشیوں کا ناشمی ناکا, نشے من نشے من آقا, چاک دل چاک جگر سوزش مدینہ دے دو. جواب درست ہو چکا ہے, ماشاء اللہ. جی چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو, جواب درست ہو چکا ہے, ماشاء اللہ. تو اب چلیں گے ہم نیکسٹ کوشچن کی جانب. یہ چوتھا کوشچن ہوگا. 2 سوالوں کے جواب دیے ہیں احمد آباد والوں نے, 1 سوال کا جواب دیا ہے بھیونڈی والوں نے. اب دیکھتے جناب نیکسٹ بزر کون دباتا ہے. دوسرا مصرع سنانا ہے. سوال شعر ہے, بند گئی. جی احمد آباد والوں نے پہلے بزر دبا دیا ہے. جی بند گئی تیری ہوا ساوہ میں خاک اڑنے لگی, کھل گیا بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا. جی احمد آباد والوں کا جواب درست ہو چکا ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ سوال کریں گے. نیکسٹ سوال کے لیے ریڈی ہیں, کیا جائے. جی لبیک. چلے ٹھیک. 5واں سوال ہے اس سیگمنٹ کا. پہلا مصرع سنانا ہے. پاؤں, صرف پاؤں سن کے بھیونڈی والوں نے بزر دبا دیا ہے. آئے دیکھیں کہ بھیونڈی والے صحیح شعر گیس کر پاتے ہیں یا نہیں. پہلا مصرع سنانا. جی سوال تھا پہلا مصرع سنانا ہے, اور لفظ آپ نے سنا ہے پاؤں. جی ٹائمر جاری ہے, 20 سیکنڈ باقی ہے.
पाँव तो पाँव मुझे सर भी उठाने न दिया। मुझको दीवाना बताते हैं मैं वो होशियार हूँ, पाँव जब तोहफे हरम से थक गए सर फिर गया। अच्छा, 1 मिनट आप बताइए, आप भी एक शेर पढ़ रहे थे, जी जी। ठीक है, आप कौन सा शेर पढ़ रहे थे? इतना कमज़ोर किया ज़ौफ़े क़ुवा ने मुझको, पाँव तो पाँव मुझे सर भी उठाने न दिया। अच्छा, जवाब इनका माना जाए, आपका माना जाए? देखिए, ये भी शेर पढ़ रहे थे, इन्होंने भी शेर पढ़ा, बट ये कह रहे कि इनका जवाब जो है वो माना जाए, और इन्होंने ही पहले जवाब दिया। अगर ये पढ़ते ना, अगर ये पढ़ लेते, ये अगर शेर पढ़ लेते, यकीन मानिए नाजरीन कि 2 पॉइंट्स ये गवा चुके होते। इन्होंने पढ़ा, अच्छा किया, और अपने टीम के 2 पॉइंट्स बचा लिए। जवाब हो गया दुरुस्त और हासिल कर लिए 2 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, गलती से बच गए भाई। चले जनाब, अब चलेंगे अहमदाबाद वालों के जानिब। नहीं नहीं नहीं, बजर भाई, बजर दबाएगा जो वो कमाएगा जवाब देने का मौका। जी, सवाल है, पहला मिसरा सुनाना है, ध्यान से सुने। रसूल पाक, इस बार भी भिवंडी वालों ने शेर अधूरा सुना है, सिर्फ रसूल पाक लफ्ज सुना है और बजर दबा दिया है। आए देखे ये शेर पूरा कर पाते या नहीं। जी, मदीना जन्नतुल फिरदौस से भी औला व आला रसूल पाक का है रोज़े अनवर मदीने में। श्योर है आप? जी। आप श्योर है? जी जी। आप भी? आपको क्या लगता है इनके बारे में? जी, इनका जवाब सही तो आपने बजर क्यों नहीं दबाया था? जहन में नहीं आया था। जहन में नहीं आया था। जी जनाब, अगर आप बजर दबा देते तो ये दो पॉइंट्स आपके हो जाते। इन्होंने दबा दिया है और सही जवाब भी दे दिया है, तो हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। 6 सवाल हो गए हैं और माशाल्लाह भिवंडी वाले वापसी करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हनीफ भाई ने सिर्फ इस बजर राउंड की तैयारी कर रखी थी। खामोश शहजादा बने हुए थे, बजर राउंड में जल्द जल्द बजर दबा रहे हैं और अशार सुनाते चले जा रहे हैं। अनबिलीवेबल, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर से बचा है अल्लाह पाक। अब अगर जवाब में गलती करेंगे तो हमने माशाल्लाह कह दिया था भाई। ठीक है, चले करे सवाल अहमदाबाद। जी जी, चले ठीक, 6 सवाल हो चुके हैं, 4 बचे। पहला मिसरा सुनाना है मेरे। अल्लाह, ये बहुत जल्दी हो गई। ये मैंने पहली टीम्स को भी समझाया था कि कभी भी कॉमन वर्ड में मत दबाइएगा, सिर्फ सुनाया आपने मेरे। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सही है, ऐसा बोल रहे जैसे ये आपके पास रखा हुआ है। एक तो होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इस बार भिवंडी वाले ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए और नाजरीन और हाजरीन इस बार इनसे हो गई है मिस्टेक। इनका शेर दुरुस्त नहीं है। सवाल यह था, मेरे मौला तो इस दिल से बला में घिर गया, रहमतुल लिल आलमी। इसका पहला मिसरा यह है, रहमतुल लिल आलमी आफत में हूं कैसी करूं, मेरे मौला मैं तो इस दिल से बला में घिर गया। तो गलती हो गई है जनाब, इतनी मेहनत से पॉइंट्स कमाए थे और फिर इन्होंने 2 पॉइंट्स गवा दिए। अब थोड़ा सा एकदम केयरफुल रहना है। 3 जो है वो सवालात रह गए हैं और मुझे लास्ट टाइम कई नाजरीन ने कहा था और कई इस्लामी भाइयों ने भी कहा था कि स्कोर बोर्ड भी दिखा दे। एक बार स्कोर बोर्ड मैं चाहूंगा कि दिखा दिया जाए ताकि जो है वो इनको अपडेट रहे कि किसका स्कोर क्या है। जी, भिवंडी है 47 और अहमदाबाद है 51। 4 पॉइंट्स का मार्जिन है, 4 पॉइंट से अहमदाबाद आगे है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये तीनों मर्तबा भिवंडी बजर दबा देती है और सही सही जवाब देती है तब तो जो है वो ये आगे बढ़ सकते हैं। बट और भी जो है वो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर ये रॉन्ग कर दे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप बजर दबाएंगे तो ही जीतेंगे। बजर दबाने की कोशिश करें, बट मेरा मशवरा ये है कि सोच समझ कर, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम ही सोच समझ कर है। ठीक है, अब ये होगा 8वां सवाल। 3 सवाल रह गए हैं। 8वां क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। इसका पहला मिसरा सुनाना है। कौन सा मिसरा सुनाना है? कौन सा मिसरा सुनाना है? पहला। ध्यान से। जिस वक्त जी अहमदाबाद वालों ने बजर दबा दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि भिवंडी वालों जैसी मिस्टेक नहीं करेंगे। टाइमर जारी है।
دوسرا مصرع سنانا ہے. پہلا مصرع سنانا ہے. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا جس وقت ہم نے کہا یہ نہیں اس طرح نہیں مدینہ نہیں بیٹا ایسا نہیں. جس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ جس وقت میرے لب پہ کس سجی. پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے، ان پر یا خود پر؟ مجھ پر. خود پر. جی پورا کریں گے آپ اس جواب کو پورا کریں گے؟ جی بولے جی. جس وقت میرے لب پہ نعت نبی سجی ہو، اتنا کہا آپ نے، سوال ہی پورا کیا ہے. چلے دیکھیں 2 شعر انہوں نے سنائے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ادھورا سنائے ہیں، یعنی سوال ہی مکمل کر پائے، جواب نہ دے سکے. اور دوسرے اسلامی بھائی جو ہے وہ انہوں نے ایک شعر سنائے ہیں. دونوں بھی جو ہے وہ انہوں نے جو اشعار سنائے ہیں دونوں بھی غلط ہیں. شعر تھا جس وقت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، اور پہلا مصرع تھا آنسو چھلک پڑے اور بےتاب ہو گیا دل جس وقت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ. گویا کہ احمد آباد والوں نے غلطی کر دی ہے جناب، اور جی اور حاصل کیے ہوئے 2 پوائنٹس آپ نے گوا دیے. کیا کہیں گے؟ ابھی 4 پوائنٹ سے آگے تھے، اب 2 کٹ گئے، اب بھی 2 پوائنٹس آگے. انشاءاللہ کسی طرح بھی ترکیب بن جائے گی. کسی طرح بھی ترکیب بن جائے گی. امید ان کی اب بھی باقی ہے. جی جناب امید تو رکھنا چاہیے. چلے 2 سوالات باقی ہیں. احمد آباد بھیونڈی پلیز ریڈی ہو جائے. آڈینس آپ بھی ریڈی ہو جائے، ناظرین آپ بھی ریڈی ہو جائے. آخری 2 سوالات کا یہ مقابلہ رہ گیا ہے. دیکھیں گے کون پہلے بزر دباتا ہے. چلے سوال ہے، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. نفس سے بھیونڈی والوں نے بزر دبا دیا ہے، لفظ سنا ہے نفس سے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. شور ہے آپ؟ ہم ریٹرن جانے کا موقع بھی نہیں دیں گے آپ کو. شور ہے؟ حنیف بھائی کی میں نے تعریف کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بزر راؤنڈ کی بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کی ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیمز کے لیے پوائنٹس بھی کمائے، پھر کما کر گوا بھی دیے. جی تو اب انہوں نے جو شعر پڑھا ہے، آپ نے کون سا شعر پڑھا؟ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. جی شعر تو بہت اچھا پڑھا ہے، بڑا ہی پیارا شعر ہے، مفتی اعظم ان کا شعر ہے، بٹ یہ مطلوبہ شعر نہیں ہے. انفارچونیٹلی ان سے مسٹیک ہو گئی ہے. شعر تھا نفس بدکیش ہے کس بات کا دل پہ شاکی، اور جواب ہے کیا برا دل نے کیا ظلم کمانے نہ دیا. تو جناب آخری سوال ہے. احمد آباد والوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، آخری سوال رہ گیا ہے. اب یہ سوال دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے اور صحیح جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. جی سوال ہے، اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. روز. جی احمد آباد والوں نے بزر دبایا ہے. جی کون سا مصرع سنا؟ پہلا مصرع سنانا ہے. لفظ آپ نے سنا ہے صرف روز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے، روز افزو ہے مرض کام دوا نے نہ دیا. چلے جناب آپ کو میں پہلے سٹیٹس دکھا دیتا ہوں. جیسا کہ ہم جانتے تھے کہ 4 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہوا، پھر جو ہے وہ احمد آباد والوں نے مسٹیک کی تو 2 پوائنٹس کا ڈیفرنس رہ گیا. انفارچونیٹلی جو 2 پوائنٹ سے انہوں نے کور کر لیا تھا نا بھیونڈی والوں نے، غلطی کر کے اس مارجن کو انہوں نے اور بڑھا دیا اور 4 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہو گیا. اور آخر میں اب یہ جواب دیتے یا نہ دیتے یا غلط دیتے، جیتنا تو احمد آباد والوں نے ہی تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 4 پوائنٹس کی لیڈ حاصل کر چکی تھی. اور آخر میں انہوں نے سوال کا جواب دیا، وہ بھی درست ہو چکا ہے اور انہیں ملتے ہیں 2 پوائنٹس. تو الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے ونر بنتے ہیں ٹیم احمد آباد بی. اذکر اللہ 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 اللہ.
جی جناب سکور بورڈ دکھایا جائے, سکور بورڈ. جی بھیونڈی کا سکور ہے 45 اور احمد آباد کا سکور ہے 51. 6 پوائنٹ سے ٹیم احمد آباد بی نے جیت حاصل کر لی اور انہوں نے 2 چیز ثابت کی. آج 2 چیز ثابت کی انہوں نے. ایک تو یہ کہ یہاں بیٹھنے والے ہمیشہ جیت نہیں سکتے, اور دوسری چیز یہ ثابت کی کہ گجرات والے جیتتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں میں مہاراشٹر سے بلونگ کرتا ہوں, ماشاءاللہ مہاراشٹر سے محبت بھی ہے, ممبئی سے بھی محبت ہے, بٹ جو انہوں نے سسٹم اور ایک بینچ مارک بنایا نا جناب گجرات والوں نے, تو ماشاءاللہ یہ 4تھی ٹیم ہے جو کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. 4تھی ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ 5ویں ٹیم ہے. کیسے 5ویں ٹیم؟ جو ایک ٹیم ہے وہ بریلی شریف ہے, 5ویں جو ٹیم ہے وہ بریلی شریف ہے ماشاءاللہ. تو 4 ٹیم ہوسٹ کو ہوسٹ کا کام کرنے دیا جائے, کنٹیسٹنٹ اپنا کام کرے, صحیح جواب دے, تو ماشاءاللہ جو ہے وہ 4 ٹیمز گجرات کی یہ پہنچ گئی ہے کوارٹر فائنل میں. اور الحمدللہ سوجل جو ہے وہ یہ جو کوارٹر فائنل کے بعد جو سیمی فائنل ہونے نا, یہ بھی گجرات میں ہونے والے ہیں. بڑے پیمانے پہ جو ہے گجرات میں شہر موڑاسا میں ہوں گے سیمی فائنلز اور فائنل. تو ماشاءاللہ بہت مبارک احمد آباد والوں کو اور بھیونڈی والے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے زبردست کوشش کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک. آپ لوگ آئے یہاں پہ اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ, تہ دل سے شکریہ آپ کا. حنیف بھائی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. معراج بھائی ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جی تحفے دے دیے جائیں. یہ کتاب ہے بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ کی, عجائب القرآن ما غرائب القرآن. بڑی پیاری کتاب ہے, قرآن پاک کی آیات سے ریلیٹڈ اس میں کچھ واقعات دیے ہوئے, بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں, ضرور پڑھیے گا. بڑے دلچسپ اس میں واقعات ہیں, پڑھیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ کتاب انہیں جو ہے تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. جی لائیں ماشاءاللہ. ٹیم احمد آباد کانگریچولیشن, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. انسانوں کی تو 5ویں ٹیم گجرات کی نہیں آئی ہے کوارٹر فائنل میں, 4 ٹیم آئی ہے کوارٹر فائنل میں. چلے آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. حنیف بھائی آپ پڑھیں, آپ لوگ مل کر پڑھیں. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن پر نثار ہوتا ہے, چاند جن پر نثار ہوتا ہے, اور ستارے سلام کہتے ہیں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. خدا کے حبیب پیارے رسول یہ سلام جیسانا کیجئے قبول. خدا کے حبیب پیارے رسول یہ سلام جیسانا کیجئے قبول.
سلام کہتے ہیں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ جن ناظرین نے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دیے تھے تو ان کے نام جو لکی 3 ویورز ہیں جن کے نام ہم نے لکی ڈرا سے فائنل کیے ہیں، تو آئیے ان کے نام جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں۔ جی آج کے لکی ونرز کے نام دکھا دیجیے پلیز۔ سعیدہ بنت نشاد، سمیر بن سلمان، عمران رضا قادری۔ ماشاءاللہ یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی اور ان میں ایک اسلامی بہن ہے جنہوں نے ماشاءاللہ صحیح جوابات دیے۔ انشاءاللہ ان تک ہماری مجلس تحائف پہنچا دے گی۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ ناسک ورسز اکولا، یہ ہوگا 1 جنوری 2025، یعنی نئے سال کی شروعات نعتوں کے رنگ کے سنگ کریں گے انشاءاللہ۔ رات 9 بجے دیکھنا نہ بھولیں۔ ہو رہا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ، علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ، دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں